حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا فکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ میرے دل بر ہو تم، میرے دل بر ہو تم، میرے دلدار بھی، میرے دلدار بھی، تم میرے یار ہو اور میرا پیار بھی، تم پہ مرتا بھی ہوں تم سے۔ جماعت احمدیہ کے پاس خلافت کی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے سائے میں احمدی ہر دور خلافت میں روحانی ترقیات اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ تعلق صرف اجتماعی نہیں بلکہ ہر احمدی کا خلافت سے ایک نہایت ذاتی اور محبت بھرا تعلق بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی خوشیاں اور غم خلیفہ وقت کے ساتھ بانٹتا ہے اور اپنی اصلاح کے سامان کرتا ہے۔ آئیے اس انوکھے تعلق کے چند ایمان افروز واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تم پہ مرتا بھی ہوں تم میری جیت ہو۔ سب سے پہلے ہم خلافت کے ابتدائی دور کی طرف چلتے ہیں، جب یہ بابرکت نظام حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کے ذریعے جاری ہوا۔ حضرت چودھری حاکم دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پہلے بچے کی پیدائش کے وقت نہایت تکلیف میں تھی۔ لاچار آپ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ چوکیدار سے پوچھا کہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ چوکیدار نے نفی میں جواب دیا، لیکن اندرون خانہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سن لی اور پوچھا کون ہے؟ چوکیدار نے جواب دیا کہ چودھری حاکم دین ملازم بورڈنگ آئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے دو۔ چنانچہ حضرت چودھری حاکم دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی، دعا کی درخواست کی، تسہیل ولادت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور ایک کھجور لے کر آئے۔ کھجور پر آپ نے دعا کی اور چودھری حاکم دین صاحب کو دے دی اور فرمایا کہ یہ اپنی بیوی کو کھلا دیں اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بھی اطلاع دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چودھری حاکم دین صاحب نے اپنی بیوی کو یہ کھجور کھلائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ دیر بعد ہی ولادت ہو جاتی ہے۔ اور ولادت کے بعد چودھری حاکم دین صاحب کے ذہن میں آیا کہ اب حضرت خلیفۃ المسیح الاول کو دوبارہ تکلیف دینا مناسب نہیں ہوگا، حضور کو دوبارہ جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ بعد میں اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ فجر کے وقت جب چودھری حاکم دین صاحب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ چودھری حاکم دین صاحب نے اطلاع دی کہ حضور بچی پیدا ہوئی ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو کھجور کھلا دی اور اس کے بعد آرام سے سو رہے، اگر مجھے بھی اطلاع دیتے تو میں بھی آرام کر لیتا، میں تو ساری رات تمہاری بیوی کے لیے دعا کرتا رہا۔ بس یہ ہے محبت جو خلفاء کو اپنے مریدوں سے ہے۔
چودھری حاکم دین صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو بے اختیار ان کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ کہاں چپراسی حاکم دین اور کہاں نور الدین اعظم. الحمدللہ. کیا کوئی دنیاوی لیڈر اس محبت کی مثال دے سکتا ہے جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ اور جماعت کے درمیان قائم ہوتا ہے؟ اسی محبت اور شفقت کا یہ سلسلہ اگلے دور خلافت میں اور بھی وسعت اختیار کرتا نظر آتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا 52 سالہ دور خلافت، جس میں خلافت قادیان سے روا منتقل ہوئی، جہاں احمدیوں کے لیے ترقیات پر مشتمل تھی، وہیں ان کے غموں کا مداوع بھی کرتی رہی. آپ فرماتے ہیں، کیا تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت سے روگردانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا فرق بھی ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے. تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کا ایسا کوئی نہیں ہے. کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیمار ہوں؟ بس تمہاری آزادی میں تو کوئی فرق نہیں آیا. ہاں، تمہارے لیے ایک تم جیسے ہی آزاد پر بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. وہ تھا سبھی اسیروں کا رستگار و رہبر، شفقت کا عالی پیکر، الفت میں مثل مادر. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی سگی اولاد کو قادیان کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خط و کتابت اور اپنے بچوں کے ساتھ چلتی تھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث جو اس وقت حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، نگران تھے قادیان کی حفاظت کے بھی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک خط میں یہ بھی حضور کو، اپنے بڑے بیٹے کو مرزا ناصر احمد صاحب کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ بھی منصوبہ ہو کہ جو مخالف ہیں اس وقت مسلمانوں کے اور تقسیم ہند میں جن سے خطرہ تھا، ان کی طرف سے قادیان پر حملہ ہو. اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں یہ بات لکھی، اور مرزا مبارک احمد صاحب اپنی جو کتاب ہے اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے خط میں یہ بات بھی لکھی کہ میرے تمام بیٹے جو وہاں موجود ہیں، جب ان پر ایسا وقت آئے کہ ان کو جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دیتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور کسی قسم کا خوف نہ ہو. اور یہ وہ قربانی ہے کہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کی جماعت کی خاطر، جماعت کے مرکز کی خاطر دے رہے ہیں. تو جماعت کے لیے اور جماعت کے افراد کے لیے اور جماعت کی املاک کے لیے اور جماعت کے مفاد کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر بلکہ اپنی اولاد کو بھی قربانی کے لیے پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا. یہ وہ نمونہ ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے افراد جماعت کے لیے اور جماعت کے مفاد کے لیے ہمارے سامنے رکھا. حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب بیان کرتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یو پی کی ایک گاؤں سے جہاں قالین کھڈیوں پر بنائے جاتے تھے منگوا کر سب گھروں میں ایک ایک قالین دے دیا. ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ قادیان کے پڑوس کے ایک گاؤں سے ایک احمدی معمر خاتون کھدر میں ملبوس ننگے پاؤں مٹی سے لت پت ابا جان سے ملنے آ گئیں. اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں ہی بیٹھے تھے جہاں قالین بچھا ہوا تھا. وہ بے تکلف سیدھی کمرے میں داخل ہوئیں. اتنے میں گھر میں سے کسی نے اس کا برا منایا کہ قالین پر مٹی سے بھرے ہوئے پاؤں لے کر آ گئی ہیں. منہ سے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا،
لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی گہری نگاہیں فوراً ٹاڑ گئیں کہ اس حرکت کو برا بنایا گیا ہے، آپ اسے برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے ایک ملازمہ کو بلا کر کہا کہ یہ قالین فوراً یہاں سے لے جا کر باہر پھینک دو، اور فرمایا کہ جو قالین میرے اور میری جماعت کے غرباء کے راستے میں حائل ہے وہ میرے گھر میں نہیں بچھایا جا سکتا۔ کارستگار و رہبر شفقت کا آل پیکر، الفت میں مثل مادر۔ اب ہم خلافت ثالثہ کے دور کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں اس تعلق کو ایک نئے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ Nasir Ahmed, you are the supreme head of the Ahmadiyya movement. Which part does the movement play within the Islam? The movement plays this part. We believe that the Mahdi has come to create the conditions of peace in this world. We believe in equality of human beings, in the rule of law, and we are against all types of oppression. And how do you conduct your mission in Europe? We try to win the hearts. قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے، قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ کی زبانی ایک واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ روا سے ایک شخص کا مجھے خط ملا جس نے لکھا کہ اس کے 2 عزیزوں کو سزائے موت کا فیصلہ ہوا ہے، اور جو اصل مجرم ہے وہ تو بچ گیا ہے، لیکن انہیں جو اصل میں مجرم نہیں ہیں انہیں سزائے موت ہوئی ہے۔ بظاہر بچنے کے کوئی امکانات نہیں، چنانچہ میں نے لکھا میں دعا کروں گا، خدا تعالیٰ قادر اور رحیم ہے، اس کے ہاں کوئی بات انہونی نہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد مجھے خط ملا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے عدالت نے انہیں اس جرم سے بری الذمہ قرار دے دیا ہے، الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن 1967 میں ڈنمارک میں کوپن ہیگن کے مقام پر چند عیسائی پادری مجھ سے ملنے آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ جماعت احمدیہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میرے نزدیک آپ کا سوال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا امام اور جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یعنی خلیفہ وقت اور جماعت دونوں مل کر ایک وجود بنتے ہیں۔ اسی لیے خلافت کا یہ کام ہے کہ وہ جماعت کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ خلیفہ وقت آپ کے لیے دعا کریں۔ خلیفہ وقت پر بعض دفعہ ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ وہ ہفتوں ساری رات آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے سن 1974 کے حالات میں دعائیں کرنی پڑیں۔ میرا خیال ہے کہ 2 مہینے تک میں بالکل سو نہیں سکا، کئی مہینے دعاؤں میں گزرے تھے۔ بس خلیفہ وقت وہ وجود ہے جو آپ کے رنج میں شریک ہو، آپ کی خوشیوں میں شریک ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ بلا شبہ احباب جماعت کے لیے مجسم دعا تھے۔ مستجاب رہے، خدا کرے یہ دعائیں بھی مستجاب رہے۔ خلافت رابعہ کے دور میں بھی خدام اپنے آقا سے شفقتیں اور محبتیں لیتے رہے۔ اس دوران ہجرت کا تاریخ ساز واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے لندن ہجرت سے 1 دن قبل 28 اپریل سن 1984 کو مسجد مبارک ربوہ میں ایک نماز کے بعد احباب جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو اور سب کھڑے ہو گئے، میرا بیٹھ سے
سب بیٹھ کے. اس پر حضور نے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا، اس لیے نہیں بٹھایا کہ میں آپ کو تقریر کرنی چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری آنکھیں آپ لوگوں کے دیکھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، میرے دل کو تسکین ہوتی ہے، اور خدا کی قسم کسی ماں کو اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں جتنا مجھے آپ سے پیار ہے. پیغام آ رہے ہیں کہ مسکن اداس ہے. کیا ہی خوش قسمت ہے احمدی جن سے ان کا خلیفہ اس قدر پیار اور محبت رکھتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بہتوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی طبیعت سے واقف ہیں، اور حضور نے بارہا اس بات کا اظہار MTA کے ذریعے ہمارے سامنے فرمایا کہ کس طرح حضور افراد جماعت کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال لائبیریا کے حوالے سے ملتی ہے تاریخ احمدیت میں، جہاں کسی زمانے میں حالات بڑے شدید خراب ہوئے اور ہمارے ایک مبلغ محمد یونس صاحب جو وہاں موجود تھے وہ لاپتہ ہو گئے، اور لاپتہ ایسے ہوئے کہ جماعت سے ان کا کوئی رابطہ نہ ہوتا تھا. اور جب جماعت سے رابطہ نہیں ہوتا تھا تو حضور روزانہ یہاں سے معلوم کرواتے تھے کہ کیا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اور معلوم ہوتا کہ کسی قسم کا رابطہ مربی صاحب سے نہیں ہو رہا. حضور سخت پریشان تھے، اور وہ پریشانی حضور کے چہرے سے بھی عیاں تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کو اس وقت اس کیفیت میں دیکھا ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور کے چہرے سے سخت پریشانی نمایاں ہوتی تھی کہ یہ ہمارا مربی جو اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے لائبیریا میں موجود ہے وہ اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور حضور سخت پریشان تھے. چنانچہ حضور نے اس حوالے سے یہ اقدام فرمایا کہ فوراً صدقہ دیا جائے، اور خود بھی صدقہ دیا. اسی وقت صدقہ کیا حضور نے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ایک دوست ہمارے لائبیریا میں لاپتہ ہوئے تھے، تو جب ہم نے صدقہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی ہمیں اطلاع مل گئی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور ہم صدقہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور مربی صاحب بھی ان کے بارے میں بھی ہمیں اطلاع مل جائے گی. چنانچہ جیسے ہی حضور نے صدقہ فرمایا اس کے 2-3 دن کے بعد یہ اطلاع آئی کہ اگرچہ کہ مربی صاحب بہت مشکل حالات میں لائبیریا کا بارڈر کراس کر کے سیرا لیون پہنچے، لیکن الحمدللہ جماعت سے رابطہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بحفاظت مربی صاحب کو سیرا لیون پہنچایا. اس حوالے سے بھی بڑا واضح ہے کہ خلفاء نہ صرف یہ کہ افراد جماعت سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کی طرح ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی اولاد کی طرح ان کے حوالے سے فکر کرتے ہیں. الگ نہیں کوئی ذات میری، تمہیں تو ہو کائنات میری، تمہاری یادوں سے ہی مانون ہے زیست کا انصرام کہنا. اے میرے سانسوں میں بسنے والوں، بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے؟ خدا نے باندھا ہے جو تعلق، رہے گا قائم مدام کہنا. چشم حزین میں آ تو بسے ہو میرے حبیب. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قدرت ثانیہ کا وعدہ دیا تھا آج ہم اس کے 5ویں دور سے گزر رہے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا دور خلافت جماعت احمدیہ کی ترقیات کے ساتھ دنیا میں احمدیت کے استحکام کی نوید لے کر آیا. اس دور میں بھی احمدی اپنے آقا سے اپنے ہم و غم بانٹ کر خلافت کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. عبد الرحمن نامی ایک بچہ جو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھا، اس کے والدین دن اور رات اسی پریشانی میں اور دکھ اور تکلیف میں رہتے کہ کس طرح اپنے بچے کو اس تکلیف سے نکالیں. چنانچہ حضور انور ید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جب جرمنی کے دورے پر گئے ہیں، اس بچے کو ڈاکٹروں نے جب دیکھا ہے ان دنوں میں، تو ڈاکٹر نے یہ بات والدین پر واضح کر دی کہ اس کے دل کی حالت ایسی ہے کہ اس کے دل کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا، یعنی دل کو تبدیل کرنا مکمل طور پر ضروری ہے، اس کے علاوہ اس کی جانوری نہیں ہو سکتی.
چنانچہ حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جس زمانے میں، یہ وہی زمانہ ہے جب ڈاکٹروں نے اس بچے کو یہ بات کہی، اور حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جرمنی دورے پر تشریف لاتے ہیں۔ اس کے والدین کو کسی بھی مخلص احمدی گھرانے کی طرح خلیفۃ المسیح کی دعاؤں پر غیر متزلزل ایمان تھا، اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ حضور انور جس بھی جگہ جائیں وہ کسی طرح اپنے بچے کے ساتھ حضور انور کے سامنے پیش ہو جائیں، اور حضور انور کی پیار اور شفقت کی نگاہیں ان پر پڑیں، اور حضور انور کی دعاؤں سے اور حضور انور کے فیض سے یہ بچہ مستفیض ہو۔ چنانچہ ایسی ہی ایک جگہ پر حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جب گزر رہے تھے، جو امر حفاظت کے ممبران ہیں ان کی نظر ان پر پڑی، حضور انور کی بھی نظر ان پر پڑی، اور حضور انور اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے قریب آئے، اور اس کے والد سے اس بچے کا حال چال پوچھا، اور ایک فقرہ بھی فرمایا۔ جب اس بچے کے والد نے بتایا کہ اس کو دل کی تکلیف ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس بچے کو شیر کا دل لگا دیں۔ یہ دعائیہ الفاظ اس بچے کے لیے ایسے معجزانہ الفاظ ثابت ہوئے کہ حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے نہ صرف یہ الفاظ فرمائے اس بچے کے لیے، بلکہ لازماً جیسے کہ تمام خلفاء افراد جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں، افراد جماعت کے لیے فکر کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے نہ صرف اپنے عرصہ قیام جرمنی کے دوران بلکہ واپس جا کر بھی اس بچے کے لیے دعائیں بھی کی، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بارہا جرمنی کے بعض ذمہ داران سے اس بچے کی صحت کے بارے میں دریافت فرمایا، اور اس وقت حضور خود UK میں موجود تھے، لیکن حضور نے بارہا اس بچے کی طبیعت اور اس کی صحت کے حوالے سے جرمنی کے بعض ذمہ داران احمدی احباب سے پوچھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ اس کے والدین حضور کو مستقل دعا کے لیے لکھتے تھے، اور بچے کی جو حالت ہے اس حوالے سے بھی لکھتے تھے۔ اور ایک مرحلہ یہ بھی پیش آیا کہ اس بچے کے لیے موضوع دل جو اس کے لیے موضوع ہو وہ نہ ملتا تھا، لیکن حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے یہ الفاظ، حضور انور کی نظر شفقت اور حضور انور کی دعاؤں کے نتیجے میں جب حضور انور ابھی UK میں واپس گئے، تو ان کے والدین کو ڈاکٹر کی طرف سے یہ فون آیا کہ وہ دل جو اس بچے کے لیے موضوع ہے مل گیا ہے، جو ایک لمبے عرصے سے نہیں مل رہا تھا، اور اب وہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے جس میں اس بچے کے لیے وہ دل ایسا ثابت ہو کہ جو اس کو نئی زندگی دے سکے۔ چنانچہ وہ آپریشن بھی ہوا، اور اب الحمدللہ حضور انور کی دعاؤں سے اور حضور انور کی توجہ سے عبد الرحمن نہ صرف یہ کہ زندگی پا چکا ہے، بلکہ اب اس کی عمر بھی بڑھ گئی ہے، اس کی صحت بھی بہتر ہوئی ہے، اور وہ دعاؤں سے وہ فیض پا رہا ہے جو حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس کے لیے کر رہے ہیں۔ خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر جلدی، یہ حسب وہی یہ ربانی وہی موعود ساتھ ہے۔ صرف آج خلیفہ وقت کو جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے، غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو، اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اسے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں، اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ جو سب کو پیار سے اپنے گلے لگاتا ہے، دعا کرو وہ خزانہ کبھی نہ ہو خالی۔